علماء کرام، شعراء ذوی احترام، سامعین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کمالاتی، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان فاطمہ فی تطہیرات، علی فی درجات، حسن فی صفات، شہید فی تجلیات، زین العابدین بعبادات، فاخر العلوم بمعلومات، صادق الاقوال کاذب الاحوال، متمکنا علی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطاء، نقی من الذنوب، تقی من اللہ علام الغیوب، عسکری مع القضاة، ہادیا الی طریق النجات، مہدیا الی صراط الیقین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، یہ میری نظر کی جنت، یہ میری نظر کی جنت، یہ میرے عزم کا قرینہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک خاص پوائنٹ ہے، ایک خاص نقطے پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بستی، کسی گاؤں میں حج اور عمرہ کون کرتا ہے؟ پیسے والے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے دولت تمام لوگوں کو دے رکھی ہے، لیکن حج اور عمرہ کرتا کون ہے، کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا، یہ بات آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ حضور کے نسل میں کئی پیڑھیوں کے اوپر 5000 سال کے بعد، ایسے سمجھ، حضور سے آگے 5000 سال کے بعد حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ سے یہ تو پورا واقعہ ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل کو حکم دیا وَأَذِّنْ
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب خانہ کعبہ بنا تو لوگوں تو تھے نہیں، لوگ ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم تھے یا حضرت اسماعیل تھے، دو آدمی تھے، اور مکے میں ایک آدمی بھی آباد نہیں تھا۔ غیر بادی ذی زرع کا نام مکہ تھا، آباد نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، دو آدمی۔ ایک سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے دعوت کرو، حج کے لیے پکارو، لوگوں کو پکارو، لوگ دے دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے اللہ کے حضور عریضہ پیش کیا، درخواست پیش کی کہ پروردگار لوگ کو کہہ دیں آپ کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو، اور یہاں تو آبادی ہی نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک بات پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز لگانا تیرا کام ہے اور بات پہنچانا میرا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت جب حضرت خلیل ابراہیم نے آواز لگائی تو ماں کے رحموں میں، آپ کے کفتوں میں جتنے لوگ قیامت تک ہونے والے تھے، جس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، وہ حاجی بنے گا، وہ عمرہ کرنے جائے گا، اور جس کی زبان نہیں کھلی چاہے کتنی دولت ہو وہ حاجی نہیں بن سکتا ہے، وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ سعادت بزور بازو میں، سعادت بزور بازو میں، تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ جو حج اور عمرہ کی سعادت ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں، کسی بستی میں کوئی حج ہو جائے یا عمرہ ہو جائے۔ میں مکہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، لیکن جو مکہ جا رہا ہے، جو مدینہ جا رہا ہے اس کو تو سب دیکھ رہے ہیں، جو مکہ جا رہا ہے، جو مدینہ جا رہا ہے اس کو سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات آپ سب لوگ اپنے دل میں ارادہ کریں، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، صرف دل میں اس کی یہ بات آ گئی، یہ دل میں بات آ گئی، ارادہ کر لیا کہ پروردگار میں عمرہ کرنے جاؤں گا، ابھی کیا نہیں ہے، ارادہ کر لیا ہے، اس کو عمرہ کرنے والوں کے ساتھ نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نصیبے میں جب ہوگا لیکن ابھی ایک بندہ یاد دلا رہا ہے مدینے کی، ایک بندہ یاد دلا رہا ہے خانہ کعبہ کی، اب اسے دیکھ کر سب لوگ نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ پروردگار میرے نصیب سے بھی مدینہ کی زیارت لکھتے، میرے مقدر میں بھی خانہ کعبہ کا طواف لکھتے۔ ارادہ کر لو، رجسٹر میں نام لکھ جائے گا۔ ارادہ کر لو، اسی وجہ سے نہ جا سکو، کوئی وجہ ہو، کوئی عذر سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو سکتا ہے غریبی کی زنجیریں پاؤں میں جکڑی ہوئی ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی عارضہ نہیں ہو، لیکن اگر ارادہ کر لیا اللہ کے رجسٹر میں نام لکھ جاتا ہے۔ ارادہ بات تو یہی سے آگے بڑھتی ہے نا، پہلے دل میں خیال آتا ہے، پہلے رفتہ عشق اول در دل
کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی ایک نیکی کا خیال دل میں پیدا کیا نہیں، ابھی نیکی ہوئی نہیں، ابھی عمل ہوا نہیں ہے، خیال دل میں پیدا کر دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 10 نیکی کا صرف خیال پیدا کر، اور اگر نیکی ہو جائے تو پھر تو باقی ہے نیکیوں کا مرتبہ 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا دیا۔ خیال پیدا کرو، ارادہ بناؤ کہ ہو سکتا ہے آج کسی کا بیٹا صرف ٹائم کے نام سے جا رہا ہے، کل کسی کا بیٹا غلام حسین کے نام سے جائے گا۔ ارادہ بناؤ، بڑی بات۔ مدینے کا مقام بہت بڑا، مکے کا مقام بھی بہت بڑا ہے نا۔ ہمارے لیے ہمارے دل کے تختی کے 2 پٹ ہیں، ہمارے دل کے تختی کے 2 پٹ ہیں، 2، ایک پٹ پہ کعبہ لکھا ہوا ہے اور ایک پٹ پہ مدینہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے مقدر میں کیا ہے، یہ کعبہ ہے یا مدینہ، یہ دل کی جو پٹ ہے ایک پٹ پہ کعبہ لکھا ہوا ہے اور ایک پٹ پہ مدینہ لکھا ہوا ہے۔ بس اس کی تصویر آنکھوں میں بسانے کی ضرورت ہے، اس کی تصویر اگر آنکھوں میں بس گئی، اس کا خیال اگر دل میں جم گیا، اس کا تصور اگر دل میں قائم ہو گیا تو پھر اس مستی میں بیٹھے بیٹھے بھی مدینہ کی زیارت ہوگی، بیٹھے بیٹھے بھی کعبہ کی زیارت ہوگی۔ دل میں تصور جب ہو، ایک پٹ میں کعبہ ہے تو اس میں اللہ کی تصویر دیکھتے، اور ایک پٹ میں مدینہ ہے تو اس میں محمد کی صورت دیکھتے۔ پھر تو دل میں جب تصویر یار جم جاتی ہے تو جب ذرا گردن اٹھائی دیکھے، یہ منظر ہو جاتا ہے۔ 6 مرتبہ اللہ کا حکم سے میں نے عمرہ کیا، 2 مرتبہ حج کیا۔ جب کوئی قافلہ مدینے کو روانہ ہوتا ہے تو دل طرف اٹھتا ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، پروردگار ایک مرتبہ اور دیدار کیا آخری دیدار نہ ہو۔ جب کوئی جاتا ہے تو دل میں دل خیال آتا ہے اور زیارت کرتا ہے۔ اس لیے کہ سنو کیوں جانا چاہیے، کیوں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم کا حکم ہے، ارشاد ہے، من زارا قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ پہلے جب مدینہ آدمی جاتا تھا تو نو انٹری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب تو ریاض الجنت میں صرف 1 مرتبہ انٹری ہوتی ہے، اس کے بعد 9 انٹری کا کارڈ دکھا دیا جاتا ہے۔ ریاض الجنت کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، بینا بیتی وہ ممبر، حضور کا ممبر بنا ہوا ہے، اس پہ حضور کھڑا اپنا خطبہ دیتے ہیں، اور حضور کا جو مزار ہے وہی حضور کا گھر ہے۔ جو حضور کا مزار
بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کا جو یہ علاقہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ اب جیتے کی اگر جنت میں پیر رکھنا ہے، قدم رکھنا ہے، داخل ہونا ہے، جیتے تو پھر سیدھے مدینے کا ٹکٹ لو، سیدھے مدینے کا ٹکٹ لو، ریاض الجنہ میں قدم رکھو، جیسے ریاض الجنت میں گئے گویا کہ اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے کہ تمام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ جنت اعلیٰ سے، جنت خود سے، وہ جنت الفردوس سے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دے۔ جیسے وہاں پہنچتا ہے نا، اس ایریا میں جیسے پہنچتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مدینہ میں جیسے داخلہ ہوتا ہے، جیسے انٹری ہوتی، جیسے قدم رنجا ہوتا ہے، جیسے اپنے قدم کو وہاں رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا گناہ ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک میں پانی ڈالا، سیوا ثواب ہو جاتا ہے، گناہوں کا سیوا ثواب ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسے پگھل جاتے ہیں جیسے نمک میں پانی ڈال دیا۔ یہ شان ہے وہ جو ریاض الجنہ ہے نا، ریاض الجنت جو جنت کی کیاری ہے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے ابھی۔ حالانکہ جب کرونا سے پہلے ہم لوگ جاتے تھے، جتنا چاہو کوئی پابندی نہیں، رات بھر وہیں رہو، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اب پابندی لگا دی گئی، تو جیسے زیارت کرنے کے بعد ایک گیٹ کھلتا ہے، زیارت کرنے کے بعد پیچھے نہیں لوٹایا جاتا، اس جگہ میں جیسے داخل ہوتا ہے آدمی، داخل ہونے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھنے کے بعد جب باہر نکالا جاتا ہے تو کدھر نکالا جاتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے۔ وہاں سے انٹری مارنے کے بعد جب وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، تو پھر جاتا کہاں ہے؟ وہ قدم رسول میں جا کر حاضری دیتا ہے، وہ بارگاہ رسول اللہ میں حاضری دیتا ہے، اور وہ سنہری جالیوں کا وہ جو سوراخ ہے، اس سوراخ میں اپنی نگاہیں ڈال کر چل رہے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ جیسے وہاں سے نکلتا ہے نا، جیسے نکلتا ہے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ بورڈ ہمارے جیسے پاپیوں کے لیے، ہمارے جیسے مجرموں کے لیے، ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے وہ بورڈ ہے۔ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے شفاعتی علی کبائر من امتی، میرے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو شفاعت کیا ہوتی، چھوٹے موٹے نہیں، جو موسٹ وانٹڈ ہے، جو بڑے بڑے مجرم ہیں، شفاعتی علی کبائر من امتی، میری امت میں بڑے بڑے گنہگار معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کہیں معافی کی جگہ ہے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو یہ خطا اور بھول معاف کہاں کری جاتی ہے؟ معافی کی جگہ کہاں ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوِ ظَلَمْنَا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم میں سے
बारगाह रिसालत में जाओ, सीधे वहां हाजिरी दो, सीधे वहां हाजिरी दो। वहां हाजिरी देने के बाद वहां जाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। जाना है बारगाह रिसालत में। मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं दिया गया, मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं दिया गया, बारगाह रसूल में जाओ। अकीदा दुरुस्त कर दिया गया, गुनाह माफ करवाना है तो बारगाह रसूल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर गुनाहों की माफी अल्लाह से करना। रसूल और रसूल भी तुम्हारी खताओं की माफी के लिए दुआ करते, वो भी हाथ उठा दे, वो भी दुआएं मफरत करते। या वजहुल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया कुरान में ये जो हाजी है, ये जो उमरा करने वाला है, ये जो दायरे मदीना है, कल परसों जो मकाम पे पहुंचने वाला है, इस मकाम पे पहुंचने के बाद सीधे जन्नत में एंट्री होती है। और जैसे वहां से निकलता है फिर सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सारे गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, गुनाह ऐसे पिघल जाते हैं जैसे नमक पर पानी डाल जाता है। इसलिए दायरे मदीना की अजमत है। हम यहाँ माफ करते पता नहीं, माफी रोज मांगते, रोज इत्तेफाक करते हैं, पता नहीं माफ हो या ना हो। लेकिन वो जगह ऐसी है, वो जगह ऐसी है कि जहाँ माफी की जमानत और गारंटी है, बारगाह रसूल। इसीलिए सबकी निगाह इस बद्र के दुल्हा पर होती है, सब उसको देखते हैं। जाने से पहले कोई हाथ चूमता, कोई बोसा लेता, कोई पेशानी चूमता, कोई गले लगाता है। इससे पहले तो कोई कुछ नहीं करता, कोई ठीक से मुसाफा भी नहीं करता। आज कितना भाव बढ़ गया, अभी किया नहीं है, अभी जाने का इरादा किया है, अभी से भाव बढ़ गया, अभी से आमद बढ़ गई है, अभी से दुआ बढ़ गया है, अभी से मकाम बुलंद कर गया। अब जाने वाला जब जाएगा तो फिर क्या आलम होगा, क्या मुकद्दर का सितारा बुलंद होगा, क्या मदीना बड़ी अजीब चीज है। मदीना और मक्का दोनों अफजल है। यहाँ अपने गांव में, घर में या मस्जिद में एक नेकी करने पे 10 नेकी का सवाब, ज्यादा से ज्यादा 7। एक ज्यादा से ज्यादा घर में एक नेकी, ज्यादा से ज्यादा 700। रमजान के महीने में अब एक नेकी का 10 नहीं, एक नेकी का कम से कम 70 नेकी और ज्यादा से ज्यादा 7,000 नेकी। तादाद अल्लाह के रसूल ने बयान किया। लेकिन मक्का जाओ, अल्लाह के बैतुल्लाह हराम में जाओ, अल्लाह के घर में जाओ, वहां जाकर अगर एक नेकी कर दिया, एक नेकी 1 लाख नेकी के सवाब। अभी से भोग में नेकियां बढ़ रही है, भोग में एक नेकी कर दिया, 1 लाख नेकी का सवाब। इतना बड़ा अजीम काम करने हाजिर जाता है, इसीलिए पहले से मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। अब वो नया कपड़ा पहन के जाएगा, गले में माला डाला जाएगा, पूरे गांव के लोग पीछे पीछे होंगे, वो आगे आगे सब लोग कहेंगे भैया जा रहे हो, हमारे लिए भी अर्जी पेश कर देना, मेरा सलाम पेश कर देना, मेरा दावतनामा पेश कर देना। बारगाह रिसालत में हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देना, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद ये जो मांगेगा सब मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ शहंशाह कायनात बैठा है, काबा में रब्बुल आलमीन का जलवा है और मदीना में शहंशाह दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह
مانگے گا ملے گا، جو کہے گا پورا کیا جائے گا، جو تمنا کرے گا، جو آرزو کرے گا ہے خداوندی سے اس کی تکمیل ہوگی۔ اس لیے یہ جلوے ہیں یہ تھان ایک نیکی کا 1 لاکھ، یہ کم سے کم ہے۔ اور اگر نیت میں خلوص زیادہ ہے، دل میں پاکیزگی زیادہ ہے، دل میں اخلاص زیادہ ہے، تو پھر نیکیوں کے مرتبے میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب سپوز کر لو ہے نا کہ 1 پارہ قرآن پڑھ لیا، 1 پارہ کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ پارہ پڑھنے کا۔ اب محلے میں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ارے بھائی جو ہے 10 پارے دے دے، اسٹاک کا رہے گا یا تو دے گا، اسٹاک بڑھ جاتا ہے۔ 1 پارے کا 1 لاکھ پارہ، اور اگر 30 پارہ پڑھ گیا تو 30 لاکھ پارہ، 30 لاکھ پارہ۔ اب زندگی بھر بانٹے، زندگی بھر تسلیم کرے، یہ اسٹاک ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو وہاں جرمانہ بھی بڑا ہے۔ مکے میں ثواب زیادہ ہے تو جرمانہ بھی زیادہ ہے۔ اگر بھولے سے 1 گناہ ہو گیا، 1 گناہ، یہاں ہندوستان میں 1 گناہ کرتے ہیں تو 1 گناہ کے بدلے 1 لکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی 1 گناہ کرو تو 1 گناہ کا 1 گناہ، مدینہ شریف میں 1 گناہ کرو تو 1 گناہ، لیکن خانہ کعبہ میں اگر بھول سے 1 گناہ ہو گیا تو پھر گناہ بھی 1 لاکھ لکھا جاتا ہے، پھر سب 0 ہو جاتا ہے۔ مائنس والے کوشچن ہے وہاں، مائنس والی نیکیاں ہیں، ذرا بھی اگر بھولے، ذرا بھی مسٹیک کیا تو برابر ہو جاتا ہے۔ مدینے میں اور مکے میں بڑی عظمتیں ہیں۔ مکے شریف میں حجر اسود ہے، حجر کالا کالا پتھر ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں میں لگائے گئے۔ کسی زمانے میں ایک پتھر خانہ کعبہ سے نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے۔ اب وہاں خانہ کعبہ میں نصب کرنے میں لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صبح صبح سب سے پہلے اٹھ کے خانہ کعبہ آئے گا وہی رکھے گا، اس پتھر کو کعبہ کے دیواروں میں وہی نصب کرے گا۔ ہر آدمی رات بھر جگتا رہا، جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے حضور نبی کریم وہاں تشریف لے گئے۔ تو حق کس کا بنا؟ حضور کا بنا، لیکن آپ رحمت دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ تمام اہل قریش کے چہرے اڑ گئے ہیں، سب مایوس ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنی چادر رحمت بچھا دی اور اس پتھر کو اٹھا کے اس چادر رحمت میں رکھ دیا، اور سب لوگوں سے کہا سب لوگ کو نہ پکڑو، سب لوگ مل کے اٹھا دیا، سب اس نیک کام میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر خانہ کعبہ کے اس کونے میں جس کو مقام رکن کہتے ہیں، رکن اسود کہتے ہیں، لے آ کر لگاتے ہیں۔ وہ پتھر جانتے ہو کیسا پتھر ہے؟ دنیا میں ایسا پتھر ہے ہی نہیں، ایسا پتھر دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ پتھر ڈائریکٹ جنت سے اٹھا کے دنیا میں لایا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے اٹھا کے آیا۔ تو دیکھو ایک جنت کا ٹکڑا کعبہ میں ہے اور ایک جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ اب اس پتھر کی خوبی ہے
کہ اگر کوئی حاجی، کوئی طواف کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا، اگر کسی نے اپنے ہونٹوں سے اس کو ایسے چوم لیا، ہونٹ سے چوم لیے، تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے حاجی کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں جا کر بالکل کلیئرنس ہو جاتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ساری چیزیں دھل جاتی ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسود کو چوم لیا، سارے گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان، لیکن چومنا آسان نہیں ہے، چومنا آسان نہیں ہے۔ بھائی اس میں کوئی حج کرنے گیا ہے یا عمرہ کرنے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے؟ اللہ پاک آپ سب کی نسلوں کو حاجی بنا دیا، سارے لوگوں کی نسلوں کو حاجی بنا دیا۔ بھائی امید علی کہیں تھے، ابھی بیٹھے بھاگ گئے کیا؟ وہ دیکھو بیٹھے ماشاءاللہ وہ گئے ہوئے۔ جس نے کعبہ دیکھ لیا، جس نے مدینہ دیکھ لیا، اس کی آنکھیں پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کے خیال پاک ہو جاتے ہیں، برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب حجر اسود کو چومنے جاؤ تو سب سے زیادہ بھیڑ وہیں رہتی ہے، آسانی سے پولیس والے چومنے نہیں دیتے، اور جب حاجی اپنی ماں کو لے کر جائے گا تو نہیں چوم پائے گا، نہیں چوم پائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے مقدر کا ستارہ چمک جائے۔ جانا کہاں سے ہے؟ کیا دیکھو، اگر حضرت اسود کو چومنا ہے تو جانا کدھر سے؟ آپ سیدھے خانہ کعبہ کا جو باب ہے، گیٹ ہے، خانہ کعبہ میں گیٹ لگا ہے، فوٹو میں دیکھتے ہو گے، آپ پہلے اس گیٹ کے پاس جائیں، وہاں مردوں اور عورتوں کی بھیڑ زیادہ دونوں مکس رہتی ہے، تھوڑی سی جگہ، خانہ کعبہ کو چومو، کعبہ کے دیوار کو چومو، کعبہ کے دروازہ کو چومو، اور اس کے نیچے جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، ملتزم۔ اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا سینہ اس کے دیوار میں اس جگہ پہ لگا دے تو بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس باب کعبہ کے پاس پہنچو اور وہ جو نیچے کی جگہ ہے جو دعا مانگو گے، جو دعا مانگو گے وہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، پوری اپنی جگہ ہے۔ اب ملتزم میں اور حجر اسود میں اتنی دوری ہے، اتنی دوری ہے جیسے یہاں سے سدھن کے ابو بیٹھے، کتنی دوری ہے بس، جیسے ملتزم پاس کیا، باب کعبہ پاس کیا، ملتزم پاس کیا، اب اتنی دوری چلنا ہے اور اتنی دوری میں زبردست بھیڑ ہے، لائن لگانا ہے، بس کسی کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھو، امی کو آگے کر لو، اپنا ہاتھ امی کے کندھے پہ رکھ لو، اور ایسے جو ہے امی کو اپنی گود میں لے لو اور آگے دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جاؤ، کہاں پہنچو گے؟ سیدھے حجر اسود، نہ زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، نہ زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، سیدھے حجر اسود پہنچو گے، اور پھر حجر اسود سے اپنا ہاتھ ایسے رکھو، ہاتھ ایسے رکھو، اندر سے امی کا سر ڈال لو، امی نے بوسہ لے لیا، لیکن وہاں جانے کے بعد عموماً آدمی پچھڑ جاتا ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کسی ٹائم امی کو کسی خاص جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر جا کر خود بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں۔ جس سے ہوتا ہے اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو وہ زیارت کرا لیتے ہیں، اور جس سے نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ ہونا ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کے مقام جو ہے، باب کعبہ چوم لیا، گویا اللہ کے گھر کا دروازہ چوم لیا نا،
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے بیت المعمور میں وہ نازل ہوتی ہے. ہر آسمان میں خانہ کعبہ کے ایک مثال ہے. ہر آسمان میں 7 آسمان ہے، 7 کعبہ آسمانوں میں فرشتے وہاں ان کا طواف کرتے ہیں. تو جو رحمت اترتی ہے وہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں پہ جو بیت المعمور ہے وہاں اترتی ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے زمین کی ابتدا میں جاتی ہے اور یہ ساری کائنات میں اس کی سپلائی ہوئی. ساری کائنات سپلائی ہوئی. جب آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا جس کو باب کعبہ کہا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ جنت کے دروازے پہ آپ پہنچ گئے ہو، جنت کی دہلیز پہ آپ پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مانگو جو مانگو جو دعا کرو جو مانگو وہ اللہ کا قبول فرماتا ہے. اور سب سے یہ بات ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج کر لیتا ہے یا عمرہ کر لیتا ہے اس کی روزی میں تنگی نہیں آتی ہے، کبھی محتاجی نہیں ہوتی ہے. روٹی کا وہ محتاج کبھی نہیں رہتا. خیر سے اللہ اس کے لیے روزی اتارے گا. غربت تنگ نسلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، راستے ہموار ہوتے ہیں اور پھر نسلیں سنورتی ہیں. اس سے نسلیں اچھی ہوتی ہیں، نسلوں میں بہتری آتی ہے. کوئی بہت زیادہ ٹکٹ نہیں 1 لاکھ روپیہ اس زمانے میں زیادہ ہوتا ہے. 1.25 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ آدمی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. ہم لوگ جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں جب کہ جانا ہے 16 سال بھر جمع کیا آدھا پردہ جمع ہو جاتا ہے، آدھا پردہ پھر پیسے اور جمع کر لیتے ہیں. اللہ پاک پورا کر دیتا ہے. ہونا ضروری نہیں ہے، حوصلہ ضروری ہے. جب حوصلہ ہو جاتا ہے تو ہونا بھی ہوتا ہے. حوصلہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن مقدس کی آیت ہے. وہیں ایک صفا پہاڑی ہے، ایک مروہ پہاڑی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے. ساری دنیا اللہ کی پیدا کری ہوئی ہے لیکن ایک چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے چلنے میں پتہ نہیں چلتا کیا پہاڑ پہ چل رہا ہے. ذرا سا نقشے کو پہاڑ کا معاملہ ہوتا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا نشانی ہے. اب اللہ کی اس نشانی میں کام کیا ہوتا ہے؟ جب حاجی جاتے ہیں جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں نا تو وہاں ایک تعزیہ کی شکل میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے. لگتا ہے کہ پورا سونا. خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے اتنی دور پہ جیسے بیٹیاں بچی اتنی دور پہ چھوٹا سا عمارت آپ دیکھتے ہو. بڑا خوبصورت ذرا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز فرض ہوئی تو خانہ کعبہ میں حکم یہ ہے کہ کہیں بھی پڑھو وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اتر سے ہو، دکن سے ہو، پورب سے ہو، پچھم سے ہو، چاروں طرف سے نماز ہوتی ہے. ہر طرف سے نماز ہوتی ہے. سب کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف. نماز پڑھی جاتی ہے. پہلی مرتبہ جب نماز فرض ہوئی اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ جاؤ نماز پڑھو تو خانہ کعبہ میں آئے. مصلی ہاتھ میں ہے، مصلی ہاتھ میں ہے. خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. اب پڑھے تو کرو. اتر سے پڑھے، دکن سے پڑھے، پورب سے پڑھے، پچھم سے پڑھے. پڑھے تو کدھر سے پڑھے؟ وہ میرا کعبہ شریف ہونا ہے لیکن کدھر مصلی بچھائے؟ یہ دل میں خیال آیا. جبریل امین سدرۃ المنتہا سے بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوئے.
اور جب حاجی طواف کر لیتا ہے نا، حاجی طواف کر لیتا ہے تو اسی مقام ابراہیم کے سیدھ میں جاتا ہے، وہاں والنٹیئر لگے ہوئے ہیں، پولیس لگی ہوئی ہے، وہ وہاں نہیں پڑھنے دیتے، لیکن کوشش کرو گے تو وہاں پڑھ لو گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے مصلی وہیں بچھائی، وہاں بھی اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، موقع تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم یہاں کھڑا ہو، اگر نہیں پڑھ پاتے تو اسی کے سیدھ میں پیچھے چلے جائیں، اس کے سیدھ میں پیچھے جا کر کہیں بھی پڑھ لو، وہیں پڑھنے کا اجر ہے۔ مقام ابراہیم کی زیارت ہوتی ہے، طواف کرنے کے بیچ میں ایک پتھر ہے، پتھر میں 2 پاؤں کے نشان ہیں، پاؤں کے نشان پتھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، 20 فٹ اونچا 40 فٹ اونچا اتنا اونچا خانہ کعبہ بن رہا تھا، تو اس وقت کوئی نہ باز تھا نہ بندی، نہ پاؤ تھا نہ رسی، بنائے تو کیسے بنائے؟ مکان بنے گا تو پہاڑ کے سامان چاہیے نا، پہاڑ کا کوئی سامان نہیں، کوئی آبادی میں وہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی، پہاڑی پہاڑ تھا۔ اللہ پاک سے دعا کی، پروردگار اس کو بنائے کیسے؟ کوئی بنانے کا پہاڑ تو چاہیے۔ اللہ پاک نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، جنت سے پتھر بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ جنت سے بھیجا، جبریل لے جاؤ۔ اس پتھر میں تاثیر یہ تھی کہ جیسے جیسے مکان اونچا ہوتا تھا، پتھر بھی اپنے آپ اونچا ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اونچی پہ کھڑے ہو کر کے پورے خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے، پتھر اتنا بڑا ہے کہ 2 پاؤں کے نشان ہے، کتنا عظیم پتھر ہے، جس پہ پیغمبر کے قدموں کا نشان ہے، اور اللہ پاک حکم دے رہا فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب میرے خلیل پیغمبر کے جو قدموں کے نشان ہے، مصلی وہاں بچھا۔ اللہ والوں کے صحبت میں، ان کی قربت میں جو فائدہ ہے وہ دوسری جگہ ہے۔ کعبہ سب حرم ہے، چاروں طرف سے بیت الحرام ہے، لیکن مصلی کہاں ملتا ہے آج بھی؟ وہی مقام ابراہیم، قدموں کے نشان میں اتنی برکت ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا گیا، تم نے جنت کا ٹکڑا دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت ملتے تھی جنت دیکھتے، اچھا سبحان اللہ سبحان، وہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ سب کام ہونے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اب اسی کے پیچھے جب جاؤ گے نا تو زمزم کا کنواں ہے، اسی کے پیچھے زمزم کا کنواں۔ اب زمزم کا کنواں دکھتا نہیں ہے لیکن ہے اسی کے پیچھے، اس کو پاٹ دیا گیا، پاٹ دینے کے بعد اب جگہ جگہ پانی کے نل بنا دیے گئے، اور ڈائریکٹ زمزم کے کنویں سے اس کا کنیکشن ہے، پانی ادھر سے نہیں آتا، اسی زمزم کے کنویں سے آتا ہے۔ اور زمزم کا پانی جس نیت سے پیو، اللہ اس کی نیت سے اس کا فائدہ دیتا ہے، کس نیت سے پیو۔ اگر یہ نیت کریں کہ ہمارے جسم کے سارے گناہ دھل جائیں، سارے گناہ دھل جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ پاک ہمارے دل کو تجلیوں والا بنا دے، انوار و تجلیات کا محور بنا دے، وہ نیت نہیں ہوگی۔ اگر پیاس بجھانے کی نیت سے تو پیاس بجھانے۔ اب حاجی کا قدم بڑھتا ہے صفا کعبہ کی طرف، ایک راؤنڈ جانا، دوسرا آنا، پھر تیسرا جانا، پھر چوتھا آنا، پھر 5واں جانا، پھر 6واں آنا، پھر 7واں جانا، 7 چکر پھر ہو گئے۔ اب آپ بال والے عمرہ سے فارغ، لیکن وہاں بال کاٹنے والے اپنے ہی نہیں، اسی لیے 8واں چکر بغیر عمرہ بغیر طواف بغیر سعی کی نیت سے قصدن کر کے اپنا ہوٹل آ جائے، اور جیسے ہی مکہ ٹاور کے پاس آتے ہیں تو مکہ ٹاور میں حجاموں کی بہت بڑی منڈی ہے،
500 बंटवाया जाता है। कपड़ा जो पहना जाएगा खाने काबा के अंदर बगैर एहराम के एंट्री नहीं है। अंदर जाना है तो एहराम बांधना पड़ेगा, बाहर पड़ना है तो अपना कुर्ता पजामा पहनना है। अगर अंदर पड़ोगे जहाँ मुसलसल रहमतों का नज़ूल हो रहा है तो बात अलग है। बाहर पड़ोगे तो अल्लाह का हरम है, नेकियों का सवाब वहाँ भी है। लेकिन जो बात मक्खी रानी के पास होती है ना, तो देखते हो मक्खी के जो वो जत्था लगता है ना, तो सारी मक्खियाँ एक पे आगे पीछे जो सर्विस करती रहती हैं, वो क्यों करती है? हर मक्खी चाहती है कि अपनी मक्खी रानी के करीब रहे। अंदर एक मक्खी रानी होती है, वो ना रहे तो छत्ता ना लगे, वो ना रहे तो छत्ता ना लगे। अब सारी मक्खियाँ कोशिश करती हैं कि अपनी मक्खी रानी के पास आए। ऐसे ही हर हाजी के दिल में ये तमन्ना उठती है, ये होप उठती है, ये जज्बा पैदा होता है कि आप जाने काबा से जाके निकल जाए। और कसम खुदा की अगर ये जज्बा हो गया, तमन्ना हज हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके घर में गाँव में भैंस है, मैं गाँव में जैसे एंट्री मारा ना, देखा कि आप भैंस है, मैं ख्याल है कि शायद मेरा शुद्ध घी मिलता होगा, लेकिन आजकल कहाँ मिलता है। भैंस देख के दिल में ख्याल आया कि इतनी भैंसें हैं इस गाँव में, घी बहुत शुद्ध मिलता होगा, लेकिन नहीं मिलता, मिलावट कर है। तो जब भैंस का दूध दुहा जाता है, बछड़े को क्या किया जाता है? बछड़े को अलग बांध दिया जाता है, तब दुहा जाता है ना। कैसे ऐसे होता है ना। और जैसे आप लोग अपना दूध लेते हो, फिर बछड़ा को छोड़ते हो, बछड़ा कितनी तेजी से आके माँ के फल में लग जाता है, एकदम गुलाम का उछलता और उछल के जाके माँ के फन से लग जाता। यही कैसे हाजी की होगी, यही कैसे हाजी की होगी। जैसे काबा की नजर पड़ती है, जी चाहता है कि कूद के जाके काबा से चिपट जाए, कूद करके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों होता है मालूम? ऐसा क्यों होता है? एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ। जैसे बछड़ा कूद के जाके अपने माँ के फन से लग जाता है ना, ऐसे हाजी के दिल में उमंग पैदा होता है कि भगा के जाके एकदम जाने का बल जाने। ऐसा होता क्यों? एक अरब का कायदा मुहावरा, कुल्लो शैली यज्ञो इलाज मगर अरब का एक मुहावरा है, कुल्लो शैली यज्ञो इलाज नहीं। ये सब बातें हर मौलाना नहीं कहते, इसलिए बड़ी खास बातें हो रही। कुल्लो शैली यज्ञो इलाज नहीं, हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। ये कायदा, हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। जानते हो हमारी असल कहाँ है? कभी आपने सोचा हमारी असल कहाँ है? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ फेंक दिए गए हैं, कहाँ होना चाहिए, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। इस राज से पता हमारी असल कहाँ से आए हैं, कहाँ फेंक दिए गए। ये चीज हर आदमी का ध्यान, असल कहाँ है? अल्लाह पाक ने जब इस संसार को पैदा किया, इस संसार को बनाया ना, तो पहले ये ऐसा नहीं, ये जमीन नहीं थी, ये मकान नहीं थे, ये पेड़ पौधे नहीं थे, ये नदियां नहीं थी, ये जगह नहीं थी, हिंदुस्तान नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, चीन जापान नहीं थे, अमेरिका यूरोप नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। जब इस दुनिया को पहले मरतबा पैदा किया गया, कुछ नहीं था क्या? पानी।
کیا تھا؟ پانی، صرف پانی پانی، زمین کے نیچے پانی، زمین کے اوپر پانی، مٹی تھی نہیں، زمین تھی نہیں، صرف پانی۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی تھا اور اللہ کا عرش اسی پہ تھا۔ پانی تھا اور اللہ کا عرش، اللہ کا عرش کا مطلب کیا ہے؟ عرش نام سنتے ہو؟ عرش الہی، عرش کا اللہ کی رحمتوں، اللہ کی تجلیوں، اللہ کے انوار، اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کا جو پاور ہاؤس ہے، اس کا نام عرش ہے۔ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کی تجلیوں، اللہ کے نور کا جو پاور ہاؤس ہے، اس کا نام جو اس میں زیادہ کرنٹ جا رہا ہے، جو اوپر روشنی جو ہے یہ زیادہ چمک رہی ہے، اور وہ دور والی جو روشنی اسی گھر میں غلط لگا کم چمک رہا ہے، یہ زیادہ چمک رہا روشنی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک عرش ہے، اسی پاور ہاؤس سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں روشنی کی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ چاند جو چمک رہا ہے، یہ سورج جو چمک رہا ہے، یہ ستارے جو مسکرا رہے ہیں، سب اسی عرش میں۔ وہ عرش کہا آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، ہم بھی نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، وہ تھا کہاں؟ پانی۔ اللہ کی مرضی ہوئی کہ اپنے عرش کو اوپر جیسے اس نے اپنے عرش کو اوپر اٹھایا، جیسے ٹارچ لے لو، ٹارچ اور بند کر کے ٹارچ کھول کر کے ٹارچ کھلا ہے، روشنی کہیں جائے گی؟ کہیں جائے گی؟ ٹارچ کھلا ہوا اور اس پہ رکھ دو، کہیں روشنی ہوگی؟ جیسے اوپر اٹھاؤ گے، جتنا اٹھاؤ گے اتنے روشنی پھیلے گی۔ اللہ پاک نے اپنے اس نور کے عرش کو اوپر اٹھایا، جو پانی تھا نہیں پہنچالا۔ اللہ کی رحمتوں، اللہ کے نور، اللہ کے جلووں کے ٹیمپریچر سے پانی میں پہنچالا۔ ایک تگار لو، تگار، اس میں پانی رکھے، تسلا بڑا سا پانی رکھ کے بیچ میں انگلی ڈالو اور کس کے ہلاؤ، کس کے ہلاؤ، رکھ دے جاؤ، پھر انگلی اٹھا دو۔ اس تگار کے بیچوں بیچ میں ایک گڈھا ہو، بھنور قائم ہو جائے گا، اور اس بھنور میں بلبلے ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں بلبلے آ جائیں، جتنا گھومے گا نا اتنے بلبلے ہوں گے۔ پوری زمین ایسے ہی ایک تگار میں جیسے رکھا ہوا، جب عرش کو اٹھایا پہنچا لا گیا، پھر اس میں بلبلے آئے، پانی کے جو ویسٹ آئٹم، اچھے آئٹم جو اچھے ذرات جو وہ سب بھی بھنور میں آئے۔ اللہ کی رحمت کے اس عرش کے نور سے وہ سب سوکھ گئے، ایک پلر بن گیا، اسی پلر پہ کھانے کا پاپا ایک پلر بن گیا۔ وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ تھا، دنیا کا سینٹر پوائنٹ تھا، پوری کائنات کا بیچوں بیچ کا حصہ جو ہے وہی کھانے کا پاپا بنا تھا۔ جیسے پہلے اپنے چکیا بنتی تھی نا، چکیا آٹا پیسنے کے لیے ہوتی تھی نا، ایک کیل میں ٹھوک دیا جاتا، بیچ میں ایک سوراخ ہوتا، جب گھماتے تھے تو اسی بیچ والے سوراخ میں دانا ڈالا جاتا اور پاٹ سے چاروں طرف دانا پھیل جاتا۔ ایسے ہی جب عرش الہی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خانے کعبہ پہ آتی ہیں، کائنات میں سپلائی ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم اللہ۔ اب وہ دیکھو پلر ایک بن گیا، ہم بھی وہیں تھے، آپ بھی وہیں تھے، یہ زمین بھی وہیں تھی، ہماری جو قبر ہے وہ بھی وہیں میں، پوری کائنات کی، پوری کائنات
करनी पड़ी। इतना पैदा करने के बाद कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सुम्मा सवा इला समाई फसव्वाहुन्न सबआ समावात। फिर अल्लाह ने आसमानों का इरादा फरमाया, 7 आसमान बन गए। जब 7 आसमान बन गए वल अर्द बाद जालिका दहाहा, जमीन का फैलाव किया। फिर जमीन फैलाना शुरू की, फैलाते 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 ये गाँव कौन सा है? मकरंदापुर बन गया, मक्कनपुर बन गया, खानपुर बन गया, डेरापुर बन गया, सारे पुर बन गए, सारे पुरवा बन गए, सारे गांव बन गए, सारे गंज बन गए, सारे मकान बन गए, सब बन गए। ये कहाँ याद रखना, ये कहाँ खाने का बाकी बिछड़ के खड़ा आ गए मकरंदापुर। आज तक ये बिछड़ा हुआ, जन्मों का बिछड़ा हुआ, सदियों का बिछड़ा हुआ, समानों का बिछड़ा हुआ। जब कभी अल्लाह को बीत देता है और जब काबा के पास जाता है तो उस बच्चे के तरीके से काबा के दीवारों से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो कुर्सी है कि आज जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, जहाँ से निकले थे वहीं मिला पहुँच गए। काबा हमारी आंचल है, काबा की मिट्टी हमारी आंचल है। आज अपने आंचल से मिलने का वक्त आ गया, इसलिए हाजी का यानी का बिछड़ा हुआ कम मिलेगा। अपने रब की बारगाह में, रब के हुजूर में जाना, बैतुल नाम में जाना, खाने काबा में वहाँ जाने के बाद उसको मतलब क्या मिलता है? बड़े मजे की जब हाजी वहाँ जाता है तुम्हारे लिए हाजी साहब तुम्हारे लिए उम्र करने वाला होगा। हम सब जब वहाँ जाते हैं ना तो हम सब अल्लाह का मेहमान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप कितनी खातिरदारी करेंगे, कितना उसका दिल रखने के लिए कितना जतन करते हैं। कहीं मेहमान नाराज ना हो जाए, कहीं मेहमान नाखुश ना हो जाए, कहीं उसके दिल को कोई प्रेम ना हो जाए, आप जतन करते हो ना। अब हाजी जब वहां पहुंचा है तो हाजी नहीं है, वहां अल्लाह का मेहमान बन जाता है और अल्लाह उसकी चाहत, उसकी रजा, उसकी मर्जी को, उसकी चाहत को रखने के लिए हर जतन करता है। अपनी नेमतें फैला देता है, अपना कर्म बना देता है, अपने दामने इज्जत को उसको जग देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़ा बड़ा है। सब गुनाह मक्का में मिल गए, अल्लाह के मेहमान बन गए, अल्लाह ने सारे नाज उठाए, सारे नखरे उठाए, सारी गलतियां माफ कर दी, रहमतों ने लगा दिया, बरकतों से नवाज दिया, पुश्तों को पाक कर दिया, नस्लों को पाक कर दिया। अब जब पाक हो गए ना तो पाक नबी को मुंह दिखाने के लायक हो गए। जब पाक हो जाते हैं ना तो अब रसूल पाक की बारगाह में जाना होगा। पहले मक्के में पाक होकर के मुंह दिखाने के लायक हो गए, फिर मदीना जाते हैं ताकि रहमत के आलम को मुंह दिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चाहते हैं, ये रहमतें होते हैं, ये नाज होते हैं, क्या नाज होते हैं, क्या अदाएं होती हैं। फिर अल्लाह के नाज और नखरे में उसकी नेमतों से, उसकी इकराम से, उसकी नवाजी से माला माल करते जाते हैं। जब आते हैं ना तो अब लेने के लिए लोग लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से गांव में आते हैं, गांव के लोग बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं कि आप कोई मदीना देख के आया है, रसूलुल्लाह का दर देख के आया है, आपका दर देख के आया है। अब उसको हम देख रहे हैं, हमारी आंखें सवर जाएगी, हमारी भी तकलीफ हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, आखिरी बात है तेरी खत्म हो रही है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई हाजी आया, जब कोई हाजी आया, जब कोई ज़ाहिर मदीना, जब कोई उम्रा करने वाला उम्रा करके वापस आए
تو جاؤ اور اس کی پیشانی کو چھو. یہ پیشانی خدا کے گھر میں جھک کے آئی ہے, مصطفیٰ کے گھر میں جھک کے آئی ہے. اس پیشانی کو چوم لو گے تمہارے لیے بھی راستہ کھل جائے گا, راستہ کھل جائے گا, مقدم سمجھ جائیں گے, تقدیر ہموار ہو جائے گی.